إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواہ البخاری. حاضرین جمعہ، اس وقت دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام بیت اللہ کی طرف قصد کر رہے ہیں، حج کی عبادت کے لیے سفر کر رہے ہیں اور مکہ پہنچ چکے ہیں اور پہنچ رہے ہیں اور کچھ پہنچیں گے. حج صاحب استطاعت یعنی جو مالی طاقت رکھتا ہے اور جسمانی طاقت رکھتا ہے کہ وہ مکہ تک پہنچ سکے، اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو، حج کرو عمرہ کرو، حج کرو عمرہ کرو. یوں تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، لیکن جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ بیت اللہ تک آ جا سکتا ہے، مالی قوت ہے، جسمانی صحت ہے، ہر اعتبار سے وہ فٹ ہے، اسے بار بار حج کرنا چاہیے، بار بار عمرہ کرنا چاہیے. ہماری شریعت میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے. یہ بدنی اور مالی دونوں عبادت ہے. نماز صرف بدنی عبادت، اس میں پیسہ نہیں لگتا ہے. زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اس میں صرف مال خرچ ہوتا ہے، جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. روزہ بدنی عبادت ہے، اس میں مال نہیں لگتا ہے، پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے. لیکن حج اور عمرہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں پیسہ بھی لگتا ہے اور اس میں بدن کی طاقت بھی لگتی ہے. یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ شریعت نے اس کو کمزوروں کا، ضعیفوں کا اور خواتین کا جہاد قرار دیا ہے. جہاد کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنی پرمشقت عبادت ہے. جہاد کی طاقت بزدل نہیں رکھ سکتا ہے، یہ بہادروں کی عبادت ہے، یہ جواں مردوں کی عبادت ہے. کمزور لوگ جہاد نہیں کر سکتے، یہ بہادر لوگوں کا کام ہے. یہ کمزوروں اور بچوں کا اور خواتین کا یہ حج جہاد ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے، عام طور پر لوگ بڑی تاخیر سے اس کو ادا کرتے ہیں. کہتے جب بوڑھے ہو جائیں گے اور جب زندگی سے بالکل مایوس اور نا امید ہو جائیں گے تو آخری سال حج عمرہ کے لیے وہ سفر کرتے ہیں. غلط ہے یہ. اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، طاقت ہے،
تو ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صحت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مال کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آج مال ہے کل مال نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے، تو اس فریضے کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو تھکا دینے والی عبادت ہے۔ یہ کمزور لوگ، بوڑھے لوگ اس طریقے سے حج نہیں کر سکتے ہیں حقیقت میں شریعت میں جیسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جوانی کی یہ عبادت ہے، جوانی میں حج ادا کرنا چاہیے، جب جسم صحیح سالم ہو، دوڑنے بھاگنے کی طاقت ہو، ایسی عمر میں ایسی زندگی میں حج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جمعہ کا جو عنوان ہے، خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے، حج میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، حج کے پیغام، حج سے ملنے والے اسباق۔ یوں تو حج وہ لوگ کرتے ہیں جو مالدار ہیں، جو مکہ تک آنے جانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ حج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر حقیقت میں ہم حج کی باریکی اور گہرائی سے مطالعہ کریں تو عالم اسلام کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، تمام مسلمانوں کے لیے حج میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ کیا ہے نصیحت؟ میں نے یہاں تقریباً 15 نصیحتوں کو اور 15 اسباق کو نوٹ کیا ہے، سرسری طور پر میں اس کو اس جمعے کے خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حج کا پہلا سبق توحید کا پیغام ہے۔ بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں لیکن توحید سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ غلط عقیدے کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور غلط عقیدے کے ساتھ وہاں سے لوٹتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حج اور عمرہ اور کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں۔ توحید بہت بڑی چیز ہے، عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، عقیدہ درست کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے حج کا کیا فائدہ کہ آدمی شرک کا بوجھ لے کے جا رہا ہے اور وہاں سے لوٹ رہا ہے تو شرک کا بوجھ اور شرک کی گندگی اس کے جسم میں لگی ہوئی، سر سے لے کے پیر تک۔ مسلمان ہے، اسے توحید نہیں معلوم، بہت افسوس کی بات ہے۔ جب حاجی احرام میں داخل ہوتا ہے، احرام پہنتا ہے اور حج عمرہ کی نیت کرتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے، اور یہ تلبیہ کب تک جاری رہتا ہے؟ حج کا احرام باندھ لیا، 10 ذی الحجہ کو جب وہ منی میں آئے گا صبح سویرے اور جمرہ عقبہ کو کنکری مارے گا تو کنکری مارنے سے پہلے وہ تلبیہ ختم کر دے گا۔ جیسے کنکری مارا، تلبیہ کا وقت ختم ہو چکا۔ سوچئے کتنے دن تک وہ تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ پکارنے والے تو خوب پکارتے ہیں، چلانے والے تو خوب زور زور سے تلبیہ پکارتے ہیں، لیکن تلبیہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ زبان سے توحید کا کلمہ نکال لیں لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے، دل میں شرک چھپا ہوا ہے۔ ایسے حج کا اور ایسے تلبیہ کا کیا فائدہ ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم حج کے اسباق پر غور کریں، تلبیہ کا مفہوم جانیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تلبیہ سکھایا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیرے در پر حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں تیرے پاس، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریف اور ساری نعمتیں تیری ہیں، بادشاہت تیری ہے، اور لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ آدمی زور زور سے احرام میں داخل ہونے سے لے کر کنکری مارنے تک یہ بار بار پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اسی کی حکومت ہے، وہی الوہیت کا اور معبود کا حق رکھتا ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تلبیہ پکار رہا ہے لیکن مسلمان عقیدہ توحید نہیں جانتا ہے، شرک کر رہا ہے، شرک کے ساتھ واپس آیا۔ ایسے حج کا کیا فائدہ ہے؟ تو توحید یہ سب سے بڑا پیغام حج کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آدمی جب طواف کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، طواف کی شروعات،
اللہ سب سے بڑا ہے، توحید ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد۔ دونوں صورتوں میں توحید کا ذکر ہے، شرک کی تمام جڑوں کو کاٹ کر کے بھسم کر دیا گیا ہے۔ اب دوسری صورت کی تلاوت کر سکتے، لیکن سنت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صورت کی تلاوت کی ہے؟ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور یہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، جس میں توحید، خالص توحید کا ذکر ہے، شرک سے روکا گیا ہے، شرک سے برات کا اظہار کیا گیا ہے۔ طواف کرنے کے بعد صفا مروہ پہ آتے ہیں، صفا مروہ پہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آگے دعا ہے۔ دعا کا مفہوم پر غور کریں کہ بندہ یہ 3 مرتبہ اقرار کرتا ہے صفا پہاڑی پر، مروہ پہاڑی پر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی مملکت ہے اور وہی حاکم ہے، اور اسی کا کائنات میں تصرف چلتا ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ یحیی ویمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ 3 مرتبہ صفا اور مروہ پہاڑی پر حاجی یا عمرہ کرنے والا پڑھتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ ساری اذکار، یہ ساری دعائیں، اس میں خالص توحید کو نچوڑ دیا گیا ہے۔ مزدلفہ، منی، عرفات، قربانی، جمرات کو کنکری مارنا، ایام تشریق منی کے اندر گزارنا، ان سارے مقامات پر غور کریں، ساری جگہوں پر جو دعا ہے، اذکار ہے، خالص توحید کا ذکر ہے۔ عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں، کیا دعا وہاں پہ حجاج کرام کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہی دعا پڑھتے ہیں۔ مزدلفہ میں آتے ہیں، صبح سویرے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہاں سے لوٹو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، ذکر کرو۔ حجاج کرام مزدلفہ آتے ہیں 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے تک مزدلفہ چھوڑ دیتے، نکل جاتے ہیں، لیکن وہاں فجر کی نماز سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک مشعر حرام کے پاس مزدلفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کو یاد کرنا، یہ خالص توحید ہے۔ تلبیہ پکارتے ہیں، خالص توحید ہے۔ اسی طریقے سے منی آتے ہیں، کنکری مارتے ہیں۔ کنکری کی شروعات اللہ اکبر سے ہے۔ ہر کنکری جب ماریں گے، 7 کنکری مارتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو، 21 کنکری مارتے ہیں۔ 7 ایک جمرہ کو، 7 دوسرے جمرے کو، 7 3 جمرے کو، 3 جمرات وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام جمرہ عقبہ کو 7 کنکری مارتے ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت حجاج کرام کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ سنت یہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کے توحید اور کیا ہو سکتی ہے؟ 70 کنکری ایک حاجی مارتا ہے، ایک حاجی 70 کنکری مارتا ہے۔ سوچئے 70 مرتبہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی الوہیت کا مستحق ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ یہ خالص توحید ہے۔ منی میں آتے ہیں، کنکری مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، خالص توحید ہے۔ اسی طریقے سے منی میں رہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، پھر اس کے بعد 11 12 13 ذی الحجہ کو منی کے اندر رہتے ہیں اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جو تکبیرات عید ہے، حجاج کرام اور عالمی اسلام اس ذکر کو، مبارک ذکر کو اپنی زبان سے بلند آواز سے ادا کرتے ہیں۔ یہ خالص توحید ہے۔ اسی طریقے سے حج کا دوسرا پیغام تقویٰ ہے۔ حج کرنے والے جو جاتے ہیں، احرام کے اندر جب داخل ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی پابندی ان کے اوپر ہے۔
नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं बना सकते, बीवी से मिल नहीं सकते, मुलाकात नहीं कर सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते, और शिकार नहीं कर सकते, खुशबू नहीं लगा सकते। बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। और कुरान ये कहता है हाजियों के लिए, वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब, तोशा इख्तियार करो, हज के लिए जाओ, उम्रा के लिए जाओ, कुछ सामान लेके जाओ जो तुम्हारे वहाँ खाने पीने के लिए सहूलत हो, तुम्हारे ज़िंदगी की जो अहम तरीन ज़रूरियात हैं वो सामान लेके चलो। लेकिन याद रखो ये सामान आर्जी है, ये ज़िंदगी अधूरी है। जो आखिरत का सफ़र है उस सफ़र के लिए सबसे बड़ी तैयारी तक़वा की ज़िम्मेदारी है। हाजियों के हुक्म दिया जा रहा है तक़वा इख्तियार करो, ये तोशे, ये सफ़र आखिरत के लिए तक़वा ये सबसे बेहतरीन ज़ादे राह है। और कहा अक्लमंदो तुम मुझसे डरो। हाजी जब अल्लाह के लिए हलाल चीज़ों को छोड़ देता है, बाल नाखून काटना जायज़ है, खुशबू लगाना हलाल है, बीवी से मिलना जायज़ है, शादी ब्याह करना हलाल है, जायज़ है, लेकिन इहराम की हालत में नहीं कर सकता है। तक़वा की तालीम, तक़वा की ट्रेनिंग दी जा रही है, तरबियत की जा रही है। ये पैगाम दिया जा रहा है कि जब तुम अल्लाह के लिए हलाल और पाकीज़ा और लज्जत वाली चीज़ों को छोड़ सकते हो तो हराम को और गुनाह को क्यों नहीं छोड़ सकते हो। कैसे लोग कहते हैं कि नहीं नेकी करना बड़ा मुश्किल है, नेकी कैसे कर सकते हैं। जी, तौफीक ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक हासिल हो गई तो गुनाहों से बचना और नेक काम करना ये आसान हो जाता है। इसी तरीके से हज का तीसरा पैगाम इत्तिहादु इत्तिफाक है। इत्तिहादु इत्तिफाक, यूनिटी, जमात से अलग नहीं होना। शैतान का बहुत बड़ा हरबा है ये कि वो लोगों को भड़का करके अलग थलग ले जाता है। हज के पैगाम को देखें, रोज़े के पैगाम को देखें, ज़कात के पैगाम को देखें, इस्लाम की जो मरकज़ी तालीम है, नमाज की तालीम को देखें, सब जगह आपको यूनिटी मिलेगी। जमात से अलग हो जाना बहुत बड़ी गुमराही है, बहुत बड़ा फितना है। शैतान ऐसे लोगों को उचक ले जाता है और फिर वहाँ कहाँ किस गुमराही में डाल दे उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जमात को लाजिम पकड़ो। तो हज का एक बहुत बड़ा पैगाम इत्तिहादो इत्तिफाक है, यूनिटी है, मिल करके रहना है, इख्तिलाफ नहीं करना है, जमात से अलग नहीं होना है। आप देखिए, हम देखते हैं लाखों का मजमा है, जहाँ देखो इंसान ही इंसान है, ठाठे मारता हुआ समंदर इंसानों का। एक ही साथ वो तवाफ करेंगे, एक ही साथ वो सही करेंगे, एक ही साथ वो नमाज पढ़ेंगे, एक ही साथ वो अरफात में होंगे, एक ही साथ वो मुज़दलिफ़ा में होंगे, एक ही साथ वो मिना में होंगे, एक ही साथ वो कुर्बानी करेंगे, एक ही साथ वो बाल बनाएंगे। यूनिटी है ये हाजियों की। तो हमारे दीन की एक बहुत बड़ी तालीम है कि मिलजुल करके रहें, इत्तिहादो इत्तिफाक के साथ रहें। हज के अंदर जैसे हुज्जाज किराम एक मैदान में होते हैं, एक जगह पर होते हैं, एक लिबास में होते हैं, एक आवाज़ में होते हैं, एक साथ जाते हैं, एक मकाम पे रहते हैं, एक साथ इबादत को अंजाम देते हैं, एक साथ हाजी हो इमाम का खुतबा सुनते हैं और नमाज अदा करते हैं। ये सारी तालीम इत्तिहादो इत्तिफाक की तालीम है। लिहाजा इसको मामूली ना समझें। मैंने कहा कि जो जमात से अलग होता है शैतान उसको कहीं भी लेके भटका सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम जमात को लाजिम पकड़ें, इत्तिहादो इत्तिफाक कायम करें, इख्तिलाफ से बचें। चौथा पैगाम मुसावात का पैगाम है। मुसावात, बराबरी। इंसान होने के नाते सब इंसान बराबर है। ऊंच नीच का, भेदभाव का या कबीले का, हसब नसब का कोई मेयार नहीं है। मेयार तक़वा है। रंगो नस्ल का कोई एतबार नहीं है। ख़ानदान, कबीले और इस तरीके से हसब नसब और ख़ानदान का कोई इस्लाम में मेयार नहीं है। बुज़ुर्गी और शरफ़ और इज़्ज़त और एहतराम और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इज़्ज़त दिलाने वाली अगर कोई चीज़ है वो तक़वा है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो शख्स है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला हो। हम सब इंसान बराबर हैं। ऊंच नीच का, भेदभाव का कोई फ़र्क नहीं। ये हमारे मज़हब इस्लाम की बहुत बड़ी तालीम। ये सफ़े अव्वल है, दूसरी सफ़ है, तीसरी सफ़ है। यहाँ अगर पहली सफ़ में वक्त का सबसे गरीब आदमी आके बैठ जाए और दूसरी तरफ वक्त का सबसे सुपर पावर बादशाह यहाँ बैठ जाए, वो उसको हटा नहीं सकता है, आगे पीछे नहीं कर सकता है। जो जैसे जहाँ पहले आया है उसका वो हकदार है, आगे पीछे नहीं कर सकता है। हज के अंदर भी यही तालीम है। सब एक लिबास में होते। देखिए कितने मालदार हैं।
وقت کا حاکم ہے کوئی، وقت کا کوئی بادشاہ ہے، وقت کا کوئی سب سے بڑا مالدار ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی بڑا سیاسی آدمی ہے، مشہور شخصیت ہے، لیکن وہ ایک ہی لباس میں ہوگا، وہ بھی ایک ہی میدان میں ہوگا، ایک ہی جگہ پہ ہوگا، اس کی آواز بھی تلبیہ ایک ہی آواز نکلے گی، لبیک اللہم لبیک۔ یہ سب مساوات کی تعلیم ہے کہ ہم بحیثیت انسان برابر ہے، لہذا اونچ نیچ کا، بھید بھاؤ کا، قبیلے کا، خاندان کا، حسب نسب کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں پیغام، پانچویں نصیحت، پانچواں سبق اتباع سنت کا ہے، سنت کی پیروی۔ حج بھی سنت کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، حج کے اندر اگر سنت کی مخالفت ہوئی قبول نہیں ہوگا۔ خذوا عنی مناسککم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، 3 مرتبہ آپ نے کہا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو، اگلے سال مجھ سے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکی، ہوگی ممکن ہے، تو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اور پھر یہ بھی کہا، کنکری جب لوگ چن رہے تھے جمرات کو مارنے کے لیے، کنکری اٹھا رہے تھے، چن رہے تھے، آپ نے کہا غلو سے بچو، زیادتی سے بچو، دین میں اضافہ سے بچو، جتنا حکم دیا گیا ہے اسی پر عمل کرو۔ چنے اور مٹر کے دانے کے برابر کنکری مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اتنا ہی اسی کے برابر ہی چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنو، وہی کنکری مارو۔ یہ نہیں کہ پتھر اٹھا لو، وزن اٹھا لو، چپل سے مارنا شروع کر دو، لکڑی سے مارنا شروع کر دو، جذبات میں آؤ۔ غلو سے منع کیا گیا ہے، غلو سے روکا گیا ہے، سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مکہ میں داخل ہوئے ہجرت کے بعد، سن 7 ہجری میں ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ داخل ہوئے۔ صحابہ کرام کو جب لوگ مشرکوں نے دیکھا تو کیا پروپیگنڈا کیا، کہا دیکھو یہ ہمارے یہاں سے چلے گئے، وہاں مدینہ چلے گئے، نئے دین کو اختیار کر لیے، ان کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا گیا، مدینہ کے بخار نے ان کو دبلا کر دیا، کمزور کر دیا۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا، کیا حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کا جب طواف کریں پہلے 3 چکر میں تھوڑا بہادروں کی طرح، پہلوانوں کی طرح تھوڑا حرکت میں آئے، تھوڑا تیزی سے چلیں، گردن ہلا کر کے چلیں، جس کو رمل کہا جاتا ہے۔ آج وہاں نہ کوئی مشرک ہے، نہ کوئی وہاں اعتراض کرتا ہے، نہ کوئی پروپیگنڈا ہے، کوئی کچھ نہیں وہاں پہ، لیکن یہ سنت قیامت تک کے لیے بنا دی گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، کہا رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان آہستہ چلو، نارمل حالت میں چلو۔ اب وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، چونکہ وہاں اس بیچ میں نارمل رفتار میں چلنے کا حکم دیا، کہا کہ وہ مشرکین نہیں دیکھ پا رہے تھے، چونکہ پہاڑی تھی، پردہ تھا، نہیں دیکھ پا رہے تھے، وہاں کہا رمل مت کرو، عام نارمل رفتار میں چلو، جبکہ اب وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، وہ سنت آج بھی باقی ہے اور قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے اس چیز پر پابندی کرنا اور اسی کے مطابق حج ادا کرنا، حج مقبول ہوگا، اور اگر سنت کی مخالفت کیے حج قبول نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو جب بوسہ دیتے کیا کہتے تھے؟ حجر اسود تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، اللہ کے نبی اگر تجھ کو بوسہ نہیں دیتے میں بھی نہیں دیتا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تجھ کو چوما ہے تو میں تجھ کو بوسہ دیتا ہوں، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو نہیں چومتے تو تیری کیا حیثیت ہم تجھ کو چومیں، تو پتھر ہے۔ مگر سنت یہ ہے کہ نبی نے بوسہ دیا ہے، ہم بوسہ دیں گے، یہ سنت ہے، ورنہ اس سے کوئی نفع و نقصان نہیں ملتا ہے، پتھر سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن شریعت کی یہ تعلیم ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دو، اس لیے اس کو بوسہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک پیغام ہے مجاہدہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، قربانی دینا، مشقت برداشت کرنا۔ دیکھیے طواف کرتے 7 چکر لگائیں، تھوڑا مطاف سے الگ ہو کر کے فلور میں طواف کریں، گھنٹوں لگ سکتا ہے ایک طواف کے لیے، ایک 7 چکر کے لیے گھنٹوں لگ جائے گا۔ پھر اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح ہے، آدمی تھک کر کے پسینے میں سرابور ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، تھکا دینے والی عبادت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ طاقت ہو، مالی قوت ہو، جسمانی قوت ہو، جوانی کی یہ عبادت ہے، بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے۔ جوانی میں جو آدمی اس حج کو اچھی طرح کر سکتا ہے وہ بوڑھا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس حج ہم کو مجاہدے کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں۔
मिना से अरफात जाना है, अरफात से मुज़दलिफ़ा आना है, मुज़दलिफ़ा से फिर मिना आना है। सोचिए ये करीब करीब फासला, लेकिन 40 लाख 45 लाख 30 लाख बिल्कुल इतनी तादाद है, इतने लोग हैं इंसानों का ये ठाठा मारता हुआ समंदर कि आदमी चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, कदम कदम पर उसको सोच करके कदम उठाना पड़ता है। ये सब्र की तालीम है, ये मुजाहिदे की तालीम है कि आदमी अल्लाह के लिए अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, सब्र कर रहा है, भाग नहीं रहा है, ढकेल नहीं रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा है, बल्कि वो इत्मीनान से अपनी रफ्तार में चल रहा है, किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा है। तो मुजाहिदा है। कंकरी मारने के लिए आदमी घंटों घंटों लाइन लगाता है, बाल बनाने के लिए घंटों घंटों इंतज़ार करता है, कुर्बानी करने के लिए घंटों घंटों इंतज़ार करता है। ये सारी चीज़ें हम सबको ये पैगाम देती है कि हम अल्लाह के लिए अपने आप को थकाएं, कुर्बानी दें, मुजाहिदा करें। सातवां पैगाम हज का ये है कि हम दुआ और ज़िक्र व इबादत को लाजिम पकड़ें। दुआ, हज के पूरा हज शुरू से लेकर आखिर तक ज़िक्र है, दुआ है, तो हम दुआ करें और दुआ की पाबंदी करें। इसी तरीके से आठवां पैगाम उल्फत व मोहब्बत का पैगाम है। सोचिए एक अफ्रीका का आदमी है, काला कलौटा, और एक कोई मगरबी इलाके का और अमेरिका का आदमी है जो गोरा है, दोनों में कोई तारुफ नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद पर है, ईमान की बुनियाद पर है। ये इससे मिलता है, उससे मिलता है, सलाम करता है, उसकी ज़ुबान नहीं जानता है, उसको पहचानता नहीं है। एक आदमी मशरिक़ का है, दुनिया के इस कोने का, कोई मगरिब का है, दुनिया के उस कोने का है, और पूरी दुनिया से मुसलमान हज करने के लिए आते हैं। ये उसको नहीं पहचानता, उसको नहीं पहचानता है, लेकिन आपस में जब मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं, सलाम करते हैं। ये उसकी ज़ुबान नहीं जानता, उसकी ज़ुबान नहीं जानता है, एक दूसरे के साथ खैरखाई रखते हैं, एक दूसरे के साथ उल्फत व मोहब्बत रखते हैं। इसी तरीके से नौवां पैगाम हज का ये है अमन व अमान। आलम इस्लाम का ये सबसे बड़ा इज्तिमा है, आलम इस्लाम का ये सबसे बड़ा इज्तिमा है, सबसे बड़ी भीड़ ये हज की भीड़ है। मगर आप देखिए इस्लाम की मरकज़ियत को पहचानिए। यहाँ पे कोई दंगा नहीं होता है, यहाँ पे कोई फसाद नहीं होता है, यहाँ पे कोई मारपीट नहीं होती है, कोई कत्ल और मर्डर नहीं होता है। बिल्कुल अमन व अमान के साथ लोग अपना हज अदा करते हैं। कभी आपने सुना कि वहाँ लोगों ने मारपीट किया है, एहराम की हालत में किसी को कत्ल किया है? मुसलमान ऐसा करते हैं। ये गैर मुस्लिमों के लिए और नॉन मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। अगर किसी जगह पर वहाँ पे कहीं कोई इज्तिमा हो गैरों का, फिर देखिए कितने तोड़ फोड़ और कितने शर और कितना फसाद और कितना बिगाड़ पैदा होता है। मगर हम मुसलमानों के त्योहारों को देखें, वहाँ अमन मिलेगा, वहाँ सलामती मिलेगी, वहाँ शांति मिलेगा। और इस तरीके से हज की जो भीड़ होती है, ये तारीख़ इस्लाम में और आलम इस्लाम में ये सबसे बड़ी भीड़ होती है, सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। लेकिन वहाँ पर कोई दंगा फसाद और कोई मारपीट और कोई फितना और फसाद बर्पा नहीं होता है। इसी तरीके से 10वां पैगाम हज के अंदर नसीहत, सबक आखिरत का है। हाजी या उम्रा करने वाला आदमी एहराम बांधता है, सफ़ेद 2 कपड़ा, ये कफन को याद दिलाता है। अरफात के मैदान में ठहरता है, ये हश्र के मैदान को याद दिलाता है। मुज़दलिफ़ा में आके रात गुजारता है, ये कब्र की याद दिलाती है। वहाँ पे कोई टेंट नहीं है, वहाँ पे कोई बिस्तर नहीं है, वही ज़मीन पर चादर बिछाओ, सो जाओ, ये कब्र की पहली रात याद दिलाती है। तो हज के अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम या हमारे लिए एक सबक ये है कि हम आखिरत को याद रखें। ये आखिरत की फ़िक्र हमको याद दिलाती है। इसी तरीके से 11वां पैगाम वक्त की कदर व कीमत है। सारे हज के अमाल वक्त पर होते हैं, वक्त बताया गया है और उसका दिन बताया गया है। तो हमारे दीन में वक्त की बड़ी ताकीद की गई है और काम इबादत को वक्त पर अदा करना है। 8 तारीख को मिना में रहना है, 9 तारीख को अरफात के मैदान में रहना है, 10 तारीख की रात को और सुबह में फजर के बाद मुज़दलिफ़ा में रहना है, 10 तारीख को दिन में यहाँ मिना में रहना है, 11, 12, 13 को मिना में रहना है। ये सारा सिस्टम जो इस्लाम ने पेश किया है, वक्त पर देखो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, सब वक्त पर। इस्लाम में वक्त की बड़ी कदर व कीमत है। इसी तरीके से एहतराम इंसानियत 13वां सबक है। इंसानियत का एहतराम, एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एक दूसरे के जान माल की हिफाजत करना। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब हज का खुतबा दिया, यही बात बयान फरमाई, इन्नमा अमवालुकुम व अरादुकुम हरामुन का हुर्मति यौमिकुम हादा। कहा देखो तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज़्ज़त ये ऐसे ही हराम है जैसे आज का दिन हुर्मत वाला दिन है। तो ये हज के आमाल,
حج کے مقامات اور حج کی عبادت یہ ہم سب کو احترام انسانیت کا سبق سکھاتی ہے کہ ہم انسانوں کا احترام کریں، کسی کا خون نہ بہائیں، کسی کا مال نہ لوٹیں، کسی کی جان نہ ماریں اور کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ 14واں پیغام حج کا یہ ہے کہ حیات ابراہیمی کی یاد، ابراہیم علیہ السلام کی یہ یاد دلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا آدمی طواف کرتا ہے تو آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو یہ وہی کعبہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ جب اس طریقے سے وہ طواف کر لیتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر کے پیر رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر، وہاں پر نشان 2 پیروں کے، وہ یاد دلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو۔ جب آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کے زمزم پیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی کی یاد دلاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کس طرح تڑپ رہے تھے، ان کی والدہ کس طرح تڑپ رہی تھی۔ اور پھر اسی طریقے سے جب وہ صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے تو حاجرہ کی یاد دلاتا ہے یہ عمل، کہ یہاں پر حاجرہ علیہ السلام نے چکر لگایا تھا اپنے بیٹے کو پانی کی تلاش کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو قیامت تک کے حاجیوں کے لیے مشروع قرار دے دیا کہ جب وہ صفا مروہ کی صحیح کریں تو بیچ میں دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، جمرات کی کنکری مارنا ہے، عرفات کا وقوف کرنا ہے، یہ سارا حج کا عمل یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد دلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے، اللہ کے وہ بندے ہیں، یہ اللہ کے خلیل ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت کے لیے ساری چیزوں کی قربانی دے دی۔ اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھا، اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھا، کنبے قبیلے کی محبت کو محبت نہیں سمجھا، اللہ کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، ہجرت کی، اللہ کے دین کو سربلند رکھنے کے لیے قدم قدم پر ابتلا و آزمائش سے ابراہیم علیہ السلام گزرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب جا کر کے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ تو حج یا عمرہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کا 15واں اور آخری سبق اور پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، تزکیہ نفس، اپنے آپ کو سنبھالیں، کنٹرول میں رکھیں، دلوں کی گندگی اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس دل میں صبر ہو، تحمل ہو، برداشت ہو اور دل صاف شفاف ہو، دلوں میں محبت ہو، یہ حج کا ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو حج سے ملنے والے اسباب کو سمجھنے، سمجھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔